للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یہ متناع خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو شریعت عطا کی ہے، زندگی کے تمام امور اور معاملات پر فساد سے بچاؤ، بگاڑ اور ناکامی سے بچاؤ، کامیابی اور اچھائی کو اختیار کرنے اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تھا. اس لیے ایک مومن کو زندگی کے ہر موڑ پر رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ کے نازل کردہ احکامات کی طرف ہی نظر ڈالنا چاہیے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے شریعت کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں عطا کیے ہیں، انہی احکامات کی رہنمائی میں اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے. عموماً زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات عبادات کی حد تک کے اور کچھ معاملات میں کچھ مقامات تک کے اس کو رکھتا ہے، ورنہ عام طور سے اگر ہم دیکھیں تو ایک مثال یہ ہے کہ دیگر زندگی کے جو امور ہیں، جو کچھ آدمی اپنی تعلیم سے دنیاوی حاصل کر لیتا ہے، اور جو حالات اور معاشرے کے تقاضے ہوتے ہیں، اور جو کچھ رسم و رواج اور جو کچھ چلتا رہتا ہے، اسی کے سہارے اپنی صلاحیتوں کو برقرار لا کر کے ان چیزوں کو اور ان اقدامات کو کرتا ہے. اس میں خاص طور سے جو روزی کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں خاص طور سے میں نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان، مرد و عورت، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کسی کو کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. لیکن اتنا ہی ایسا نہیں کہ صرف تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو علم کے لیے خالی کریں. اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، خاص طور سے شریعت کا علم، اس کی باریکیاں، اس کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. خاص ایک طبقہ علماء کرام کا جو اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جن سے رہنمائی حاصل کرنا، راسخون فی العلم، پختہ علم والوں سے جب کہیں پر ہمیں کوئی چیز سمجھنا ہو تو ان کی طرف رجوع ہونا. لیکن تمام لوگوں پر کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسلام نے اس کی تشریح کی ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، جو ہمارے اوپر ضروری ہے. جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو طہارت کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے تمام احکامات کا علم ہمیں حاصل ہونا ضروری ہے. ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، وہ فرض ہے. سال میں اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ روزہ فرض کیا، اس کے احکامات اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کی، مال ہے تو زکات کی. جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. کہ تجارت اور کاروبار جب ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اصول تجارت ہم پڑھیں، اصول تجارت علماء سے حاصل کریں، اصول تجارت علماء سے رجوع ہو کر کے معلوم کریں. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے، آیت دین اسے کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کے میں آخر اور وہیں پر آپ کو تفصیل کے ساتھ مالی امور کی تمام پیسے ملیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین، جو شریعت، جو احکامات ہمیں عطا کیے وہ اتنے جامع ہیں کہ تشنگی کا احساس کہیں نہیں کرتے. آپ یہاں پر جب آیت تلاوت کرنا شروع کریں گے، جب احکامات پڑھنا شروع کریں گے تو مالی امور میں جو بنیادی چیزیں ہیں سب یہاں بیان کی ہیں. سب صدقے کے احکامات سے شروع ہوتی ہے بحث، اس کے فضائل، اس کے احکامات اور اس کی حکمتیں، اور صدقے کے دینے کے باوجود شیطان کیسے برگلا کر آدمی کے صدقے کو ضائع کرتا ہے. اور معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها عذاب، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی
سلسلے میں شریعت میں آپ کو نہیں ملے گا اتنا سخت جملہ کہ سود کو اللہ اس کے رسول سے جنت کرتا. قرض کے احکامات مالی امور میں لین دین ہوگا تو آدمی مجبور ہوتا ہے جب سود لیتا ہے تو پہلے صدقے کے احکامات بیان کیے, پھر سود کی حرمت بیان کی, تجارت, اور اس کے بعد قرض کے احکامات. وہی کارن ضرور صدق فرض اللہ میں سرا پورا ساتھ ساتھ چلتا ہے, پورا سسٹم مالی امور کا. اور اسی میں آپ آئے تھے دہر کی تلاوت کیجیے کہ لین دین کے جو احکامات ہیں کہ وہ کس طرح کیا جائے, دو لوگوں کو گواہ بنا کر کے کیسے لکھ لیا جائے, اس کا طریقہ کیا ہو, تاجر کو کیا کرنا چاہیے, پوری تفصیل. سب سے بڑی آیت قرآن مجید میں یہی ہے. اللہ رب العالمین نے تجارت کے جو احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں, اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تجارت میں کن کن امور کو اللہ نے جائز قرار دیا, کس طریقے سے آدمی کو مال کمانا ہے, مال حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے, اس زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے, اس نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرنا اللہ رب العالمین نے اس کو منع نہیں کیا, بلکہ اس کی کوشش کے لیے ہم کو اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا ہے. ایری سلام آئین پڑھو, اللہ نے نبی نے ارشاد فرمایا یعنی اپنے فائدے کے لیے حریص بنے آدمی, ولا عاجز ہے نا, عاجز نہیں ہونا چاہیے کہ فائدے کی چیز ہے لیکن اپنے ہم کو لگ رہا ہے کہ کوشش کرنے میں نہیں حاصل ہو رہی ہے تو حوصلہ توڑ دے نا. اللہ کے اوپر توکل کر کے پوری صلاحیتیں استعمال کرے اور کوشش کرے, اللہ رب العالمین کامیابی دے گا. تو یہ جو چیز ہے کوشش, لیکن ان کوششوں کو کس طرح کرنا ہے, کتنے پہلوؤں سے کرنا ہے. جیسے آدمی کاروبار اور تجارت کرتا ہے تو تمام زاویوں پر جب نظر رکھتا ہے تو وہ زاویہ جو تجارت کے لیے ضروری ہے, تجارت میں برکت اور حصول علم کے اور حصول مال کے لیے جو ضابطے اللہ نے بیان کیے ہیں وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھیے. دنیا کے معاملات میں تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اگر کسی چیز کو خرید و فروخت کرنا ہے تو پہلے سب سے آدمی چالاک تاجر جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مال کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں, اور مال کی ڈیمانڈ دیکھنے کے بعد کم سے کم کوانٹٹی میں وہ مال تیار کر کے مارکیٹ تک پہنچانا, اور ایسے مقام پر اپنی مارکیٹ میں دکان رکھنا جہاں بآسانی گاہک پہنچ جائے. جو مارکیٹ یہ تمام تقاضے ہیں. اچھا, تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ گاہک کے آنے کے اوقات کیا ہے, اپنی فراغت نہیں دیکھتا ہے, ان اوقات کو وہ لگا دیتا ہے. یہ تمام دنیاوی امور ہے اور اس کی تعلیمات آپ کو شریعت میں ملے گی. تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صبح سویرے اٹھنے سے جو برکت ہوتی ہے وہ ایک الگ لمبی گفتگو ہو جائے گی, محترم نہیں کرنا چاہتا, ورنہ ماہرین نے اس پر ابھی جو ریسرچ آیا بالکل نیا کہ سویرے اٹھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے برکت. تو صبح جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے, خاص طور سے طلوع آفتاب سے پہلے اگر آدمی کا جسم کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوا ہے, یعنی بستر پر وہ لیٹا ہوا نہیں ہے, تو صبح کے وقت میں کچھ ایسے جراثیم اوپر سے نیچے کی طرف زمین کی طرف اترتے ہیں جو انسان کی قوت فیصلہ, اس کی حرکت, اس کے نشاط اور اس کے اقدام کرنے والے جذبوں کو محویز دیتے ہیں, قوت دیتے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جراثیم اسی وقت اثر کرتے ہیں جب آدمی یا تو بیٹھا ہو یا تو کھڑا ہو, لیٹے ہوئے شخص پر یہ اثر نہیں کرتی, یعنی اس وقت وہ دماغ کے اندر نہیں داخل ہوتے. اس کا نام قرآن نے ایسا رکھا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ جائیے. یہ تو آج کے دور میں کہا ہے لوگوں نے, لیکن 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا اور یہ جو کہا کہ صبح برکت, کہ صبح کا وقت ہے جو برکت کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا. تو یہ جتنے امور بیان کیے گئے ہیں روزی میں برکت کے, معاشی تنگی سے بچنے کی دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ, یعنی تجارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام طریقے سے آدمی رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو باطل طریقے سے اپنے بھائیوں کے مال کو نہ کھاؤ. بہت ساری اس کی تفصیلات آ سکتی ہے باطل طریقے سے, دھوکہ دے کر کھانا, کسی کا ترکہ غصب کر لینا, مال غصب کر لینا, کسی کا حق غصب کر لینا, کسی سے سرمایہ لے کر کے اس کو ڈبو دینا. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. کسی کو بلیک میل کر کے, کسی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے یہ کرنا, ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں.
باطل طریقے سے. اور وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ کی جناب میں جب بندہ کھڑا ہوگا تو 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر بنا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس میں پہلی چیز اللہ رب العالمین جو سوال کرنے والا ہے مال کے بارے میں. مال کہاں سے کمایا, مال کا حاصل کرنا یہ زیادہ اہم نہیں ہے. کس ذریعے سے ہم نے اس مال کا حاصل کیا یہ بڑی اہمیت کی اہم چیز ہے. اگر جائز ذریعے سے حاصل کیا تو بڑی اچھی بات ہے. تو جائز ذریعے سے حاصل کرنا, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 لوگ آپس میں کاروبار کرتے ہیں, اگر وہ لوگ جدا نہیں ہوتے ہیں 2 تاجر, 2 خرید و فروخت کرنے والے, اور اگر انہوں نے دھوکہ نہیں دیا, مال کا عیب نہیں چھپایا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے, تو اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکت دیتا ہے. اور اگر یہ کیا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجارت کاروبار کامیاب ہو جاتی ہے, مال آ جاتا ہے لیکن برکت اللہ نکال دیتا ہے, برکت نکل جاتی ہے. اور برکت کے جو ہے یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے برکت. جس کو برکت دے دیا گیا سمجھ لیجیے وہ کامیاب ہو گیا. 1000 روپیہ بھی اگر آدمی کے پاس ہے, اگر اس کے پاس برکت ہے, بڑی مطمئن اور پرسکون زندگی رہے گی اس کی. عمر میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت. زیادہ اولاد کا ہونا, بہت زیادہ تعلیم یافتہ کا ہونا یہ برکت نہیں ہے. برکت اولاد کا فرمانبردار ہونا, اولاد کا نیک ہونا, آدمی کی شخصیت میں اللہ رب العالمین علم میں برکت دے دے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, اہل علم سے رجوع کرتے ہیں, اللہ اپنے دین کی خدمت ان سے لے لیتا ہے, دین میں تفقہ دیتا ہے ان کو. ایسے اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے. تو برکت اللہ رب العالمین مال میں دے گا. مال کے حصول کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہے, حرام ذرائع سے اپنے آپ کو بچانا, حرام طریقے سے مال حاصل نہیں کرنا. اس میں سلف نے جو مال کے رزق کے سلسلے میں قرآنی آیات اور حدیث ہے, اس کے جو فوائد بیان کیے تو 50 کے آس پاس فوائد بیان کیے ہیں کہ ان لوگ ان چیزوں پر اگر عمل کرے آدمی تو کتنے فائدے حاصل کرے گا. سب سے پہلی چیز رزق کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. پہلی چیز, اگر آدمی کا یہ یقین کامل ہو گیا, بالکل اس پر وہ مطمئن ہو گیا کہ رزاق اللہ رب العالمین ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, میں نے جو آیت تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد 12ویں پارے کی بالکل پہلی آیت کہ روئے زمین پر انسانوں کے علاوہ جتنے انسان کے ساتھ ساتھ جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا. سب کا رزق اللہ کے ذمہ, کسی اور کے ذمہ نہیں, اللہ کا رزق. دوسرے مقام پر سورہ انکبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو کہ تم کو رزق نہیں دیتے, رزق اللہ دینے والا ہے. لا یملکون رزق, رزق ان کے ذمہ نہیں ہے, اللہ کے ذمہ ہے. جب سب کو رزق دینے والا, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے حساب رزق دینے والا, رزق دینے والا تنہا اللہ ہے. تو کس سے طلب کرنا چاہیے رزق؟ پہلی چیز اللہ سے طلب کرنا چاہیے. معاف کیجیے گا, ہماری زندگی میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, توبہ, استغفار, مغفرت. بیمار ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, لیکن رزق کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ رب العالمین میں جس کاروبار کو شروع کرنا, رب العالمین برکت کے دہانے کھول دے, رب العالمین صحیح قوت فیصلہ دے, رب العالمین صحیح تک پہنچنے کی توفیق دے. کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے تھے روزانہ صبح, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ 4 جملے نہیں, 4 ضخیم کتابیں. یہ پہلا جو جملہ ہے اللہم انی اسألک الہدی, اے اللہ مجھ کو ہدایت دے. ہدایت دین شرک سے بچ جائے, عبادت میں بدعت سے بچ جائے, گفتگو میں جھوٹ, چگلی, غیبت, لوگوں کو گالی گلوچ, بے عزت کرنا, اس سے بچ جائے. کاروبار میں صحیح مال خریدے, صحیح مارکیٹ میں بیچے, اس کی توفیق اللہ ہدایت دے گا, فوراً فیصلہ کرے گا. کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کی ہدایت اللہ رب العالمین دینے والا ہے. تو رزق کو سب سے پہلے جس کے ذمہ ہے اس سے طلب. اگر آپ احادیث پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھروں میں دیکھوایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. سب گھر میں گئے, پتہ چلا کہ کہیں کچھ کھانے کے لیے.
बकरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजी। वो बतौर हदिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, बतौर तोहफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह से रिज़्क़ तलब करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है रात के बारे में, अगर रात के सिलसिले में पढ़े कुरान हदीस में तो अल्लाह ताला ने कहा सुकून का सामान, और खास तौर से रात का एक आखिर है बड़ा कीमती होता है, बड़ा कीमती। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है रमज़ान मुबारक में, और आम दिनों में भी आखिर पहर में ये ऐलान के मनाती की जाती है ऐ जरूरतमंद अपनी जरूरत को पेश कर, ऐ मांगने वाले मांग अता किया जाएगा। हम एक प्लाट खरीदने के लिए परेशान रहते हैं, थोड़ा सा माल बेचने के लिए परेशान रहते हैं, वो जो व्यापारियों को जो ताजिरों को हमारे दरवाजे पर भेज देगा, वो जो हमारे दिल में ये बात डाल देगा कि फला मकान तक के तुझको जाना है, वो खाली क्या उसके सामने अपने हाथों को फैलाए। बंदे को चाहिए हर चीज अल्लाह से मांगे, हर चीज, और थोड़ा मोड़ा भी नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह से जब मांगते हो जन्नत जन्नतुल फिरदौस मांगो, एक प्लाट नहीं। आदमी डॉक्टर में दुआ मांग रहा है कि अल्लाह तुमको एक घर दे दे, किससे मांग रहा है? जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, सारी जमीन का, डर कर कभी नहीं मांगा, ऐसे खजानों का मालिक है वो। सही मुस्लिम की लंबी रिवायत तिलावत कर जाती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया या इबादी, ऐ मेरे बंदो तुम सब मुराद में मैंने तुमको हिदायत दी, तुम सब नंगे हो मैं तुमको कपड़ा पहना दो, तुम सब भूखे हो मैं तुमको खिलाता। अल्लाह ही खिलाता है, कोई और नहीं खिलाता। इसकी कई साबियतें रही है। अल्लाह खिलाता है। एक करोड़पति आदमी शुगर का मर्ज हो गया, 100 ग्राम जलेबी नहीं खा सकता, 1 ग्राम बर्फी नहीं खा सकता, अल्लाह वो खिलाता है। वो जिसे चाहे खिलाए, फकीर खा लेगा, अल्लाह खिलाता है, बंदे भी खिलाता। वो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो पहनाता है। डॉक्टर ने कहा सिर्फ काटन पे, तब आप दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकते। अल्लाह हम पहुंच नहीं सकते वहां तक के, अल्लाह हिदायत का देने वाला है। वरना नूह का बेटा और बीवी, इब्राहिम का बाप, लूत की बीवी, अल्लाह के नबी के चचा, हिदायत देने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद किया, उसके बाद लंबी रिवायत पढ़ जाएगी, आखिरी जो उसका जुमला है, आखिरी कि अल्लाह के नबी ने इरशाद किया कि दुनिया के तमाम इंसान दुनिया के सबसे नेक इंसान की तरह हो जाए तो अल्लाह की सल्तनत में कोई ज्यादती नहीं कर सकती, और दुनिया के सबसे बुरे इंसान की तरह हो जाए तो अल्लाह की सल्तनत में कोई कमी नहीं कर सकती। और अल्लाह कैसा अता करने वाला है, किसके सामने हाथ फैलाना है? पहली चीज है रुजू है अल्लाह। अगर हम अल्लाह से रुजू हो गए, अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो गया, उस रज़्ज़ाक़ से या अकीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया, नहीं मिलेगा इतना रहेगा, उस रज़्ज़ाक़ ने नहीं लिखा है। और उम्मीद उससे मांग रहे हैं जिसके खजाने में, किससे मांग रहे हैं? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसान एक मैदान में जमा हो जाए और हर कोई अपनी ज़रूरतों को पेश करे। कितनी ज़रूरतें होती है आदमी के सीने में, कितनी उमंगें और तमन्नाएं, सारी ज़रूरतें पेश करें। अल्लाह ताला सबकी ज़रूरतों को अगर पूरा कर देवे तो उसके सल्तनत में, उसके खजानों में सिर्फ इतनी कमी होगी जितनी समुद्र में सूर्य डुबा कर निकाली जाए। वो ऐसे खजानों का मालिक रब है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर करने का हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास यहूदी बैठे हुए थे, ये आयत आपने तिलावत की तो वो कहते हैं कि अल्लाह अगर ये आयत हमारे ऊपर नाज़िल होती तो हम इसे ईद का दिन मनाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माइदा में भी इसको बयान फरमाया इस आयत को सूरह, और एक और मकाम पर अल्लाह ने इसको बयान फरमाया। दो मकामात पर, दो तीन मकामात पर अल्लाह ने बयान फरमाया। तो अल्लाह की वैसे कदर, अल्लाह कैसे खजाना मालिक है? सबसे पहली चीज अल्लाह की तरफ रुजू है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल। दूसरी चीज मैंने कहा 50 से ज़ायद है अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर बंदा अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसी जगह से रोजी देगा वो तसव्वुर नहीं कर सकता। इसका बड़ा वसीम है, ऐसी जगह से रोजी, आप ऐसी जगह जाकर के ऐसा मार्केट पकड़ लेंगे, ऐसी जगह आप सौदा करेंगे, ऐसी जगह आपको कहा मिलेगा, ऐसा माल आपको मिलेगा, कोशिश करेंगे आप तसव्वुर नहीं कर, ख्वाब और ख्याल में नहीं होगा। रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी ने जो रिवायत का अगला जुमला है कि सुबह
پرندے جیسے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بالکل، ان کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی فیکٹری نہ کوئی کاروبار، کچھ نہیں، اڑ کے نکلتے ہیں. لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں تو سیراب ہم جب نکلیں گے، مگر اس میں یاد رکھنا چاہیے وہ نکلتے ہیں گھروں سے، پرندے گھونسلوں سے. ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے، مارکیٹ کی تلاش کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے تو کیا کہا میں ویسا نوتی علی صلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب ندا کی جائے، اذان ہو جائے، سب کاروبار بند کر دیں. اور اس کے بعد فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ زمین پر رہے اور اللہ کا فضل تلاش کرو. بعض اقوال یہ نقل کی ہے مفسرین نے سلف کے کہ جمعہ کو روز کچھ نہ کچھ کاروبار کر لینا چاہیے. بعض یہ بھی حالانکہ یہ خاص پس منظر میں کیا جائے گے، مگر اللہ کا فضل تلاش کرو. زمین پر گھوم کر کے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تم تلاش کرو، میرا فضل زمین پر بکھرا ہوا ہے، تم تلاش کرو. تو وہ پورے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی یعنی توبہ استغفار، یہ بڑی اہم چیز ہے. توبہ استغفار کہ تمام چیزوں کا حصول کا ذریعہ ہے توبہ استغفار. بڑا مشہور واقعہ، حسن بصری کا 4 لوگ ان کے پاس آئے. ایک نے کہا کہ حضرت 22 سال کا زمانہ ہے، دوسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، تیسرے نے کہا کہ کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، تو چوتھا جو ہے وہ میرے بارش وغیرہ نہیں تھی. چوتھا کہتا ہے کہ باغ میں جو ہے پھل نہیں آ رہے ہیں. آپ نے چاروں کو کہا توبہ کرو. تو ان کے ربیع بن سبیع جو ان کے شاگرد ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ 4 آدمی ہیں، چاروں کا الگ الگ مسئلہ، مرض ہوا نہ کرے، دوا سب کو آپ نے ایک دے دی. تو کہا میں نے کچھ نہیں کہا سوائے اللہ کے حکم کے. پھر انہوں نے آیت تلاوت کی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. استغفار کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری غلامی مدد کرے گا، تم کو عطا کرے گا. استغفار یہ بڑی اہم چیز ہے. رب اتنا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی چیز. اللہ کے نبی 100 بار استغفار کیا، اللہ کے سامنے گناہوں کا اعتراف. یہ استغفار جو ہے یہ شعور بندگی کو بیدار کرتا ہے. جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے اس کا اعتراف ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو اسے بخشنے والا ہے. اعتراف بندگی گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. اب استغفار کی یہ ضروری چیز کیا ہے؟ جس گناہ سے ہم نے توبہ دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عہد ہے، ہٹ جائے اس سے. ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کرے تو توبہ کرے پھر گناہ پر ڈٹ جائے، ایسا نہیں. ایک مرتبہ گناہ سے رک جائے تو اپنے آپ کو پوری کوشش کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے فوراً. یہ استغفار اللہ کے نبی نے تو نماز کے بعد فوراً کا استغفار اللہ استغفر اللہ 100 بار استغفار کیا. یہ معمولی چیز ہے. آج ہمارا معاملہ دیکھیے، اچھا جیسا گناہ ویسی توبہ. جیسے مثلا اگر مالی امور میں ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ہم نے خرد کر دیا ہے، کسی کا حصہ مار لیا ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کچھ کر لیا ہے، تو اس سے معاملہ صاف کرے اور اس سے معافی. اگر ہمارے ذاتی طور پر ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، بولا معاف کرے. استغفار کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں. اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا. آدمی اللہ کی عبادت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی تصاویر غفلت بنتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تمام چیزوں سے تجھ کو فارغ کر دوں گا. آپ کے ہو جاؤں گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. ذاتی واقعات اہمیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن مجھے ایک شخص کا واقعہ یاد آتا ہے اور وہ کہتے تھے بڑی لذت کے ساتھ اللہ نے بے پناہ مان دیا کہ جلدی وفات ہوئی ہوگی، جلدی بے پناہ مان دیا تھا، کروڑوں روپیہ. تو مجھ سے کہتے تھے کہ حافظ صاحب میں نے غریبی کا مقابلہ کیا. تو بیان کرتے تھے کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا کہ میں وہ چھوٹا سا جو رہتا ہے لکڑیوں کو بنا لیا جاتا ہے ٹوکری، اس میں رکھ کر چپل بیچتا تھا. اور جس وقت ہم اس سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کے پاس جو گوڈاؤن تھے، ایک گوڈاؤن کی قیمت کروڑ روپئے سے کم نہیں تھی، اور کئی گوڈاؤن تھے شو روم جانے اور فیکٹری اور دیگر. تو وہ کہتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا
وہ اس کو ٹوکرے کو ایک جگہ رکھ کر کے مسجد میں چلا گیا. تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جس ٹوکرے کو جس کے پاس رکھتا تھا وہ بھی چپل والا تھا اور وہاں پر دکان بھی تھی بہت زبردست تو شو روم تو گاہک کھڑے رہتے تھے. میں واپس آتا تھا مجھ سے چپل لے لیتے تو دکاندار مجھ سے کہتے تھے میں نے اس کو سب کوالٹی کا بتایا سستا بھی بتایا. وہ دکاندار بھی کہتا تھا اور وہ ٹھیلے والا بھی, لیکن وہ لے لیتے تھے کیا بات ہے. تو میں ان کو مسکرا کر جواب دیتا تھا میں نے اللہ کا کام نہیں ڈالا, میں نے نماز کو نہیں ڈالا, وہ رب میری روزی کیوں نہیں روکے گا, میں نے اپنا کام روکا ہے اس کے لیے. یقین اللہ تعالیٰ میں نے بندگی میں کمی نہیں کی, وہ رب اس کی رحمت اور اس کی عطا تو گھیرے وہ رحیم وہ کریم رب روک اللہ مطلب فیصلہ اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ رب العالمین کی بندگی کے وقت ہم کس کو اولویت دیتے ہیں. اللہ کے وزن ذکر و اصلاح حضرت مسلم احمد کی صحیح سند سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام آخر وقت میں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, ہر چیز کی نماز ہے, ہر چیز کی, اور اس کے ذریعے اللہ روزی دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آخر وقت میں اپنے بیٹے کو ذکر و اذکار کی کثرت, عام حالات میں خالی حالات اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ رب العالمین کا ذکر و کثرت سے کرنا. ہمارے خالی اوقات بے شمار ہوتے ہیں, کہیں موبائل کی نظر ہوتے ہیں, کہیں دوستوں کی نظر ہوتے ہیں, کہیں تنہائی میں خواب بنتے رہتے ہیں, ہم تصور میں جیتے رہتے ہیں, لیکن اتنے مرحلے ہوتے ہیں تو رب سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے. خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے, لیکن ذکر ہو تو بالکل مطمئن ہوتا ہے. بے شمار مسائل ہیں, بے شمار ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو دعائیں وغیرہ بتائی, جو اذکار بتائی ذکر کی مثال. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں حصول رزق کے ذرائع ہیں. مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں کرنا, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا بڑی زبردست چیز ہے. تنگی میں اور وسعت دونوں حالات میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. اللہ رب العالمین کے راستے میں مال دینے سے اللہ رب العالمین مال میں اضافہ کرتا ہے. اور کتنا اضافہ کرتا ہے, کیسے اللہ نے کہا 700 گنا تک کے اضافہ کر دیتا ہے. لیکن شیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریبی سے, فقر سے. فقر مطلب فقر یہ ارے ابھی اتنی ارجنٹ ضرورت ہے اور یہ آ گیا آپریشن کے لیے 5000 مانگنے رشتے دار. ابھی تو میں خود 10 لاکھ روپیہ جوڑ رہا ہوں, کسی سے 25, کسی سے 50, وہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اور رکھا ہوا ہے. لیکن ایک خواب ہے کہ ہم کو یہ لینا ہے تو ضرورت نہیں پوری کر رہے ہیں. بہت بیمار ہے, غریب ہے, ضرورت مند ہے, ہمارا رشتے دار ہے. کبھی کبھی تو اہل عیال پہ بھی آدمی تنگی کر جاتا ہے اس معاملے میں. کشادگی رکھنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے, بڑی صحابیات کے واقعات اور امہات المومنین کے اگر پڑھیں کہ اللہ کے راستے میں کیسے دینے والے تھے. ایک روز گھر میں روزہ تھا, کوئی مانگنے کے لیے آیا تو ملازمہ سے کہا کہ دے دو. کہا روٹی ہے اور صرف 2 روٹیاں ہیں بس, کھجور کے ساتھ اسی سے روزہ افطار کرنا ہے, تو کوئی اور نہیں اور زیادہ وقت نہیں باقی ہے. تو کہتی ہے میں نے جتنا کہا ہے دے دیا. روزہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے بکری کا پورا ایک دس ایک گھر سے آیا. حضرت عائشہ کی آنکھیں استوار ہو گئی. کہا اللہ چھوٹی چیز کم تک نہیں دیتا ہے, آنا دیتا ہے. تمہیں روٹیاں دی, اسے بکری کا پورا دس بھیج دیا. اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے. اللہ کے راستے میں سورہ نور میں نہ کرو یہ جو تباہی آتی ہے, معاشی تنگی کے اسباب اور معاشی کشادگی سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے تجارت کے میدان میں کہ ہم کہاں کہاں چکے ہیں, کہاں کہاں ہم سے خامیاں اور کمیاں ہوئی ہے جو آئے دن بنتی آتی ہے. مارکیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو کھولنے کے لیے جو اور بھی دوسرے ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتائے ہیں, کتنی مرتبہ ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, سورہ نور اٹھا کر دیکھیے. 29ویں پارے میں ایک آدمی کا باغ تھا, بڑی زبردست فصل آتی تھی, جیسے ہمارا کاروبار چل رہا ہے, بہت دارمدار
मार्केट में नाम रहता है, अचानक गए। हमने मुहासबा किया, जायजा लिया, हमारी दुकान है, कहा अचानक काम हो गया। अचानक वो जमीनें जो हमने खरीदी थी सोने के भाव बिकने वाली थी, मिट्टी के भाव में। क्यों? अल्लाह कैसे रास्ता खोलेगा? गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम तय कर देगी, उस तरफ आपकी मार्केट काम का रेट बढ़ जाएगा। अचानक किसी आदमी की जरूरत उस जमीन को हो जाएगी, ये सब असबाब अल्लाह पैदा करता है। खैर, तो बहुत ज्यादा आता था। मेरे उनके वालिद क्या थे, जब पूरा माल फल उतारते तो गरबा मसाकिन पे अपने रिश्तेदार के समय तकसीम करते और कुछ खेती के लिए रख लेते और बाकी करते। बच्चों ने कहा कि वालिद साहब तो समझता नहीं था। अब इसमें ऐसा है कि सिर्फ गुजारा होता है अच्छे ढंग से, लेकिन जो स्टॉक चाहिए, कुछ और तरक्की करना, ये सब समझता नहीं था। तो ऐसा करेंगे, अब जब माल आएगा, अल्लाह ने कुरान में 30 बार नकल किया, तो ऐसे वक्त में करेंगे किसी को खबर ना हो। हमारे यहाँ है, अगर हमारे पास पैसा है तो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। कभी कभी उसकी हिम्मतें भी रहती है कि लोग मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक, आप हिम्मत इख्तियार की है, लेकिन जब भी पूछा जाए आदमी ये कहे बड़ी तंगी है पैसे की, गलत ना। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र वाली ज़बान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छा किया। इत्मीनान से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कारोबार है, कैश भी है, मार्केट से लेना भी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र वाली ज़बान। सब्र वाला की जिसको मिला वो कामयाब हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन दुनिया के तमाम इंसानों से अलग होता है। जब अल्लाह उसे आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला करता है तो वो सब्र करने वाला साबिर बंदा होता है, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अमाल से नवाजता है तो वो शुक्र करने वाला शाकिर होता है। खैर, जब के लोग कहा कि रात में जाएंगे, किसी को मालूम ना पड़े, किससे छुपाओगे? रात में तो उसी के सामने सब कहा जाता है, पेश किया जाता है, जो देने वाला है उसी से छुपाओगे, किससे छुपाओगे? कहा छुपते जाएंगे, लोगों को खबर उससे पहले तो ये आ जाते हैं, फौरन पहुंच जाते हैं, जैसे ही कहीं तो है थे आदमी बोलता है तेरे लिए तो तेरे लिए करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मतलब एक सहाबी आके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरे भाई है, मेरे साथ कारोबार में शरीक है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करता है कि कारोबार को पूरा किया जाए, उतना नहीं करता है, बहुत जल्दी तरक्की करेगा, बहुत माल हो जाएगा। मैं अकेला करता हूं, मेरे ऊपर बहुत तोड़ है, 10% 15% करता है वो काम, 20% जो भी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुमको रिश्वत दिया जाता है। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत होती है कि उसके अंदर कोई जिस्मानी कमजोरी और आर्जा होता है, वो हमारे लिए नेमत है, नेमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए हमारे यहाँ भेजता है, उसके जरिए वो जरिया है। रब्बुल आलमीन ने हमको जो गरीब रिश्तेदार दिए ये जरिया है, अगर इनके यहाँ हम भेजते रहेंगे अल्लाह वो मान हमारे घर भेजता है, वो उनका है। तो कहा तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम रिस्क दिए जाते हो, इनका इकराम करो, इनकी कद्र करो, ये रिज़्क़ की आमद के ज़राए हैं। ये अल्लाह के नबी ने इरशाद किया, वाज़ेह। खैर, बहरहाल ये लोग निकले कि रातों रात जाके कर लेंगे, रास्ते में निकले, बात करते चुपके देर हमारा कि वहां पर बहुत अच्छा भाव बिक रहा है, क्योंकि हमारा तो डर लगता है वो भी तरक्की कर लेगा, मार्केट नहीं बता है। कारोबारी कुछ हिकमतें हैं उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी आपको अच्छा बिक रहा है, कोई कम पे न बेचते हुए उसको भोगते ताकि तुम्हारा भाई भी तरक्की करे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने भाई के लिए दुआ करता है फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, दुआ भी करना चाहिए। खैर, ये लोग चुपके चुपके बात करते हुए जब वहां बाग में पहुंचे, ये तो हमारा बाग नहीं है, फलों से लगे हुए दरख्त तो थे, सादाब नहीं थे, ये तो बिल्कुल आग लगा हुआ एकदम जला उजला हुआ मंदिर है। हम लोग रास्ता भटक के रात का दे रहे थे, एक बेटा नहीं, रास्ता नहीं भटके, उसूल और ज़ाब्तों से भटक गए, नेकियों से भटक गए, अल्लाह को नाराज करने वाला काम किया ना। आपस में बातचीत करके देखो निशानी ऐसा हमारे घर के सब खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों खत्म? उन्होंने गरीबों से छीना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अपने आप को रोका। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ हम लोगों का सब चला जा रहा है, अचानक इंतहाई तेजी से कमाते हुए कमाई की आमदनी कम हो जाती है, फौरन जायजा मुआवजा, फौरन इबादत में कमी हुई, अल्लाह के रास्ते में देने में कमी हुई, खर्च करने में कमी हुई, लोगों से मामला सही करने में कमी हुई, दीन के रास्ते में लगाने में कमी, फौरन अपना मुहासबा करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, माल मुसलसल बढ़ता है। असबाब अल्लाह ने बयान किए और भी बहुत सारी चीजें, मैंने कहा कि 50 से ज़ायद असबाब बयान किए गए हैं।
منصوبہ بندی بڑی اہم چیز ہے. ہر کام کی منصوبہ بندی, بنا منصوبہ بندی کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے اس کا حکم دیا ہے باقاعدہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں سیرت پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے ایسی کامیاب پلاننگ اور منصوبہ بندی ہے عقل انسانی حیرت زدہ رہ جائے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اللہ کے نبی دونوں, اور حضرت ابوبکر کے لڑکے اور ایک غلام اور عبداللہ بن ربیعہ جو راستہ بتانے والے, 5 لوگ. پلاننگ اور منصوبہ بندی کیسی تھی, میں صرف وہ پوری ریپیٹ کروں گا, باتیں وقت زیادہ ہو چکا ہے. پورے مکہ کی خبر اللہ کے نبی کو غار میں حضرت ابوبکر کے لڑکے جا کر دے رہے ہیں اور پیچھے پیچھے بکریاں غلام چلا رہے ہیں. پورے مکہ کی خبر اللہ کے نبی کو, پورے مکہ کو اللہ کے نبی کے اور ابوبکر صدیق کی خبر نہیں. یہ پلاننگ تھی, یہ منصوبہ بندی تھی. عبداللہ بن ربیعہ مسلمان نہیں تھے, کیوں اللہ کے نبی نے ان کو راستہ بتانے کے لیے مکہ سے مدینہ اور چند درہم اور کئی دن پہلے, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے ایک دن پہلے دونوں اونٹ جو ہے عبداللہ بن ربیعہ کے حوالے کر دیا. سوچو ذرا, روز اعلان ہو رہا ہے 100 اونٹ روز, اور مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی کی خوبی تھی, ان کے درمیان میں سے ایسا آدمی چن کر نکالا تھا جسے کسی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا. ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ پلاننگ منصوبہ بندی, یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم مارکیٹ میں مال کتنا تیار کریں, مارکیٹ کے ڈیمانڈ پر نظر رکھیں, کچے مال کی خرید, یہ تمام چیزیں پلاننگ اور منصوبہ بندی بہت ضروری ہے کاروبار میں. شریعت نے یہ تمام احکامات دیے ہیں. حالات کا جائزہ لینا اور حالات کے مطابق یہ کام کرنا, یہ تمام چیزیں بہت ضروری چیزیں ہیں. تو ہم کو یہ چاہیے, خیر وقت کافی ہو چکا ہے, کہ کاروبار میں کامیاب ہونے کے جو نسخے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں, ان نسخوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان کیے ہیں اسے معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. بالیقین اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ایک شرط لگا یہ ایمان, ایمان کے ماننا ہے ماننا, نہ تم خوفزدہ ہوگے نہ غمگین. خوف اور غم, یاس اور نا امیدی مومن کے لیے نہیں, مگر ایمان ماننے کو کہتے ہیں. اور مانتا ہوا ہے تو جانے گا, کیونکہ کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی کا جو آغاز کیا, پہلی جو روایت آئی ہے, آپ دیکھیے علم, آپ نے کہا کہ پہلے علم پھر عمل. آدمی یہ جانے گا اللہ ہے, پھر یہ مانے